عظیم کہاں تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل، الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا درس ہمارا جاری ہے۔ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور اور دیگر مقدس مقامات بالخصوص مدینہ منورہ کے ان کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے بزرگوں کے کچھ واقعات، کچھ ارشادات سنے تھے۔ آگے مزید قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا، تابعین نے، کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس آئے اور وہاں کھڑے ہوئے اور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا۔ یہ کہتے ہیں تابعی بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ میرا خیال تھا کہ آپ جو ہے وہ وہاں پر نماز ادا کریں گے، لیکن آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور پھر وہاں سے تشریف لے گئے۔ اس سے کئی باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو آگے چل کر خود قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بعض بزرگوں کا یہ انداز بیان کر رہے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر زیادہ دیر کھڑے نہیں رہتے تھے، جلدی وہاں سے چلے جاتے تھے۔ یہ اصل اپنے ذوق، اپنے شوق اور جو اس وقت کی کیفیت ہوتی ہے اس کے مطابق ہوتا ہے کہ بسا اوقات بندہ ایسے خوف کے اندر مبتلا ہوتا ہے، ایسی کیفیت میں ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ میں زیادہ دیر کھڑا رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ذوق ختم ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے توجہی ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی اور معاملے کے اندر پڑ جاؤں، تو وہ تیزی سے جتنی دیر توجہ رہتی ہے کھڑے ہو کے پھر چلے جاتے ہیں۔ بسا اوقات کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بندہ ایک غلامانہ کیفیت کے اندر، ایک محبت والی وہ کیفیت کہ جس میں لاڈلا پن ہوتا ہے، اس میں وہ کھڑا رہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بس میں اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتا رہوں، ان سے التجائیں کرتا رہوں، یہ اس کی کیفیت ہوتی ہے، تو وہ بہت دیر دیر تک کھڑے رہتے ہیں۔ علماء کے دونوں طرح کے واقعات اس طرح ملتے ہیں۔ ابو جمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زبردست محدث گزرے ہیں، یہ جب مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو سارا وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کے سامنے کھڑے رہا کرتے تھے، سارا وقت۔ بعض اوقات خیال آیا کہ فلاں مقام کی زیارت کے لیے جاؤں تو کہا کہ سب کچھ تو اسی مقام سے ہے، وہ دوسری جگہ جانے کی کیا حاجت ہے، تو اس طرح رہتے تھے۔ لیکن اس کے برعکس بعض ایسے ہیں کہ جو مواجہ شریف کے سامنے جا ہی نہیں پاتے تھے، وہ ایسی کیفیت، ایسا ذوق، ایسا خوف کہ وہ ڈرتے تھے کہ ہمارا حال یہ ہے اور ہمارا چہرہ ایسا ہے، ہمارا منہ ایسا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں لے جا سکتے۔ امام نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو زبردست عاشق رسول گزرے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا میں اپنی ساری زندگی گزاری ہے، ان کے حالات زندگی میں بعض بزرگوں نے اپنا یہ مشاہدہ بیان کیا کہ ہم نے ان کو دیکھا کہ یہ باہر ہی بیٹھتے تھے مواجہ شریف سے دور، تو پوچھا کہ آپ کیوں سامنے نہیں جاتے مواجہ شریف کے سامنے؟ تو ارشاد فرمایا کہ کتے کا کام رکھوالی کرنا ہوتا ہے، وہ باہر رہتا ہے، گھر کے اندر نہیں رہتا۔
یہ ان کی کیفیت تھی، ان کا انداز تھا۔ تو اس طرح کیفیات اور جذبات یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تو کبھی تو دل کرتا ہے کہ بندہ وہیں کھڑا رہے، اور کبھی خوف ہوتا ہے کہ جلدی چلے جائے۔ بعض ہمارے صحابہ کرام علیہم الرضوان جلدی نماز پڑھتے تھے 2 رکعتیں، کہ ہم چاہتے ہیں کہ 2 رکعتیں ایسی ادا کریں کہ جس میں شیطان کا اصلاً دخل ہی نہ ہو، کوئی وسوسہ کوئی خیال اس کے اندر آئے نہ، تو اس لیے جلدی پڑھ لیتے۔ بعض لمبی لمبی نمازیں ادا کیا کرتے تھے، تو جس کا جیسا ذوق ساتھ دیتا تھا اس کے مطابق وہ کام کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جلدی سے سلام عرض کیا، وہاں سے چلے گئے۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے ہاتھ بلند کرنے میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے۔ یوں ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی طرف چہرہ کر کے کھڑے ہونے میں، وہاں پر حاضری دینے میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ہمیشہ یہ معمول رہا۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث مبارکہ موجود ہے کتاب الحج میں، کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی طرف رک کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور اندر سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسواک کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ پھر گفتگو ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ عمرے کتنے فرمائے، لیکن یہاں یہ ہے کہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی طرف رخ ہے، اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ کیا ہے؟ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارکہ ہے۔ تو اس کی طرف رک کر کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھے ہوئے، تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ قدیمی طریقہ کار ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی طرف رک کر کے بیٹھے رہیں، کھڑے رہیں، التجائیں کرتے رہیں۔ یہ بات یہاں پر ارشاد فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں قال بعضهم رأيت انس بن مالک اتى قبر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فوقف فرفع يديه حتى ظننت انه افتتح الصلاة فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف۔ وقال مالك في رواية ابن وهب في الرجل إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا يقف ووجهه إلى القبر الشريف لا إلى القبلة ويدنو ويسلم ولا يمس القبر بيده۔ یعنی امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے، سلام پڑھے، یعنی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کہنے کے لیے حاضر ہوا ہے اور دعا کر رہا ہے، تو یقف کھڑا ہوگا۔ اور ہماری فقہ حنفی کی کتابوں میں، معتمد کتابوں میں، اللباب میں، فتاوی عالمگیری میں یہ لکھا ہے کہ یقف کما یقف فی الصلاۃ، ایسے کھڑا ہوگا جیسا کہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اور اس کا چہرہ یہ قبر کی طرف ہوگا۔ امام مالک فرما رہے ہیں لا الی القبلتی، نہ کہ قبلے کی طرف، ویدنو قریب ہوگا، ویسلم اور سلام کرے گا، ولا یمس القبر بیدہ، لیکن قبر انور کو اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوئے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو چہرہ جو ہوگا وہ ان کے روضہ اقدس کی طرف ہوگا، پیٹھ بھلے قبلے کی طرف ہو رہی ہے، اور اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ایک شیطان کا وسوسہ ہے، کیونکہ ادب اور بے ادبی کا جو تعلق ہوتا ہے یہ عرف و رواج کے ساتھ ہوتا ہے۔ امام منبر پر بیٹھتا ہے، لوگوں کے سامنے بیٹھ کے دعا کرتا ہے، اس کا چہرہ کہاں ہوتا ہے؟ لوگوں کی طرف ہی ہوتا ہے، پیٹھ اس کی قبلے کی طرف ہو رہی ہوتی ہے، وہاں بیٹھ کے وہ دعا ہی کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی نے آ کے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اموال تباہ ہو گئے ہیں، لوگ جو ہے وہ بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، مویشی مر رہے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، چہرہ آپ کا لوگوں کی طرف تھا، پیٹھ آپ کے کعبے کی طرف تھی، اس وقت آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ تو یہ صرف ایک شیطانی وسوسہ ہے کہ چہرہ جو ہے اس وقت قبلے کی طرف ہونا چاہیے، پیٹھ نہیں ہونی چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو یقیناً ہم سے زیادہ علم والے تھے،
وہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ بالکل درست ارشاد فرما رہے ہیں کہ احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ وَوَجْهُهُ إِلَى الْقَبْرِ الشَّرِيفِ لَا إِلَى الْقِبْلَةِ، کہ چہرہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی طرف ہونا چاہیے، نہ کہ قبلے کی طرف۔ یہ ارشاد فرمایا کہ قبر کو چھوئے نہ، یہی ہمارا موقف ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علماء کے دو طرح کے اقوال لکھے قبر کو چومنے کے حوالے سے، کہ قبر کو چومنے میں علماء کے دو طرح کے اقوال ہیں، دونوں باتیں صحابہ سے ثابت ہیں۔ بعض نے کہا کہ چومنا جائز ہے، یعنی کسی نے جذب کی کیفیت کے اندر چوم لیا، شوق میں چوم لیا تو جائز ہے، اور بعض نے اس سے منع کیا۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک احوط یعنی زیادہ احتیاط اسی کے اندر ہے کہ نہ چومیں، منع فرمایا چومنے سے کہ نہ چومیں۔ ہاں اگر کوئی چوم لیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی حرف نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی حکم لگایا جائے، ایسا نہیں ہوگا، نہ چومنا بہتر ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک طریقہ کار یہ ہے کہ بندہ 4 ہاتھ کے یعنی 2 گز کے تقریباً فاصلے پر کھڑا رہے۔ جب بندہ کھڑا ہی اتنے فاصلے پر رہے گا تو ہاتھ لگانے اور چومنے کی کوئی نوبت آئے گی نہیں، اور فی زمانی نہ ویسے بھی چومنے سے گریز کرنا چاہیے، اگرچہ کہ چومنا جائز ہے اور احتیاط بھی اسی میں کہ نہ چوما جائے، لیکن ہمارے یہاں چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ساتھ ہی ساتھ خائنین کا دور ہے، خیانت کرنے والے بہت ہیں، وہ چومتا ہے تو اگرچہ کہ وہ سجدہ نہیں کر رہا ہوتا، چوم رہا ہوتا ہے، اور سجدے اور چومنے میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن وہ ویڈیو بنا لی، تصویر بنا لی اور اس طرح وائرل کرتے ہیں جیسا کہ وہ سجدہ کر رہا ہے، حالانکہ وہ سجدہ نہیں کر رہا ہوتا، اور سجدہ کر رہا ہے یہ تصور کرنا کہ یہ عبادت کے لیے کر رہا ہے، یہ مسلمان کے ساتھ بہت بڑی بدگمانی ہے۔ اگر وہ سجدہ کر رہا ہے تو یہ سجدہ وہ تعظیم کا کرے گا جو ہمارے نزدیک حرام ہے، میں شرک و کفر نہیں ہے۔ بہرحال جیسا دور ہے اس کے حساب سے اس میں گریز ہی کرنا چاہیے، جیسا طریقہ ہمارے اسلاف نے قبروں پر حاضری دینے کا بیان فرمایا ہے اسی کے مطابق حاضری دینی چاہیے، اور یہ بات امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی۔ مزید فرماتے ہیں وقال فی المبسوط لا ارى ان يقف عند قبر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یدعو ولكن یسلم ویمضی۔ یہ دیکھیں پہلے ارشاد فرمایا کہ وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگے گا، دوسرا ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ وہ نہ کھڑا ہو، میں اس کو نہیں سمجھتا کہ کھڑا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس اور دعا مانگے، بلکہ سلام کرے اور گزر جائے۔ یہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ کیفیات کے اوپر، اشخاص کے اوپر موقوف ہوتا ہے، کہ کبھی ارشاد فرمائے کہ دعا مانگے کھڑا ہو کر وہاں پر سلام کرے پھر اس کے بعد جائے، یہاں فرمائے کہ سلام کرے اور چلا جائے۔ یہ اس لیے کہ جس کا ذوق برقرار رہتا ہے وہ کھڑا رہے، جس کا ذوق نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ جلد سے جلد سلام کر کے وہاں سے چلا جائے۔ آگے فرماتے ہیں قال ابن ابی ملیکہ من احب ان یقوم وجاہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلیجعل القندیل الذی فی القبلة عند القبر علی رأسی۔ ابن ابی ملیکہ جو تابعی ہیں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کے پاس آپ کے سامنے کھڑا ہونا چاہتا ہے، دعا کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ قندیل جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کے پاس ہے اس کو اپنے سر کے اوپر رکھے، یعنی اس قندیل کے نیچے وہ کھڑا ہو۔ اب بھی یہ فانوس وہاں پر موجود ہے، مختلف زمانے کے اندر مختلف فانوس اس میں رہے ہیں، پہلے قندیل ہوتی تھی، اب ہمارے زمانے میں خوبصورت فانوس، بہت مہنگا فانوس لگا ہوا ہے، تو وہ فانوس تقریباً اتنے ہی فاصلے پر لگا ہوا ہے جس کو آپ 2 ہاتھ کا فاصلہ کہہ سکتے ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کے بالکل سامنے ہے۔ تو جس کو سلام عرض کرنا ہے اور اس کو یہ سعادت ملتی ہے، اس کو یہ موقع ملتا ہے کہ اس فانوس کے نیچے کھڑا ہو سکے، تو وہاں کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کریں۔ آگے مزید فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں سب سے زیادہ معروف ہیں، آپ کا لقب ہی متبع سنت ہے، کہ یعنی آپ معروف ہی متبع سنت کے نام سے ہیں، کہ متبع سنت میں یہ سب سے آگے ہیں۔ تو یہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کے مختلف انداز یہاں پر قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائے ہیں کہ یہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کے پاس آتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجتے
اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما پر سلام بھیجتے. بعض روایتوں میں یوں ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کرتے، ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے اور ان دونوں کے لیے دعا کرتے، شیخین کریمین کے لیے دعا کرتے. بعض نے یہ کہا کہ یہ دعا سلام کی صورت میں کیا کرتے تھے، دعا سلام کی صورت میں کرتے تھے کہ اے اللہ ان پر سلامتی بھیج، ان کو سلامت رکھ. اس طرح آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کیا کرتے. تو ہمارے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ غیر نبی پر مستقلاً سلام نہیں بھیجا جائے گا، درود نہیں بھیجا جائے گا، تابع کر کے بھیج سکتے ہیں. یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و آلہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ، یا اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی ابی بکر و عمر و علی و عثمان رضی اللہ تعالی عنہم. اس طرح بولا جا سکتا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی ابی بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم. اس طرح اگر کوئی سلام بھیجتا ہے تابع کر کے تو اس کے بھیجنے میں کوئی حرج نہیں، ایسے بھیجا جا سکتا ہے. تو یہی انداز حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ہوا کرتا تھا. اسی طرح پہلے بھی یہ بات گزر چکی، مزید قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوبارہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ دیکھا گیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جگہ کہ جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر بیٹھا کرتے تھے اس جگہ کو ہاتھ لگاتے اور ہاتھ لگا کر اپنے چہرے پر پھیر لیا کرتے تھے. جو انداز ہوتا ہے نا، بہت سے لوگ مقدس چیزوں کو ہاتھ لگاتے ہیں پھر اپنے چہرے پر پھیر لیتے ہیں، تو یہی انداز عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہوا کرتا تھا. نافع ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو 100 سے زیادہ مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر سلام عرض کرتے ہوئے دیکھا ہے. فرماتے ہیں وقال نافع كان ابن عمر يسلم على القبر رأيته 100 مرة وأكثر يجيء إلى القبر فيقول السلام على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم السلام على أبي بكر السلام على أبي ثم ينصرف. ورؤي ابن عمر واضعا يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ثم وضعها على وجهه. آگے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جب مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں آتے تو منبر اقدس کی وہ سائڈ کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ اقدس ہے، اور اس کے الٹی جانب یعنی اگر ہم روضہ اقدس کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں تو الٹی طرف جو ہے وہ ریاض الجنہ ہے. قبلے کی طرف منہ کریں تو سیدھی جانب، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کی طرف منہ کریں تو الٹی جانب. یہاں پر ریاض الجنہ یعنی روضۃ من ریاض الجنہ یہ ہے، اور اسی کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا منبر اقدس رکھا ہوا ہے. اب صحابہ کرام علیہم رضوان جب اندر داخل ہوتے مسجد کے تو قبلے کی طرف رخ کرتے، یعنی ریاض الجنہ میں آتے قبلے کی طرف رخ کرتے، اور ممبر کی وہ سائڈ کے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی طرف ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے چھوا کرتے تھے، چھوتے تھے، پھر اس کے بعد قبلے کی طرف رخ کرتے اور دعا مانگا کرتے تھے. اس کو ہاتھ لگانا پھر اس کے بعد قبلے کی طرف رخ کر کے دعا مانگنا یہ ظاہر کے برکت کے لیے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منبر اقدس کی برکت حاصل ہو. یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا طریقہ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرما رہے ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں وعن ابن قصیط والعتبی كان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خل المسجد جسوا رمانة المنبر التي تلي القبر بميامنهم ثم استقبلوا القبلة يدعون. وفي المؤتى من رواية يحيى بن يحيى الليثي أنه كان يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر وعند ابن القاسم والقعنبي ويدعو لأبي بكر وعمر. قال مالك في رواية ابن وهب يقول المسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال في المبسوط ويسلم على أبي بكر وعمر. قال القاضي أبو الوليد الباجي وعندي أنه يدعو للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم بلفظ الصلاة
وَلِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ ابن عمر من الخلاف. یعنی ہر ایک کے لیے جو بہتر طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرے کہ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی طرح ایک ہے علیہ السلام کہنا، ٹھیک ہے، اس انداز میں، اور ایک ہے السلام علیکم کہنا. پیچھے گفتگو اس پر گزر چکی ہے کہ علیہ السلام یہ خاص ہے انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ. اسلاف کا جو منقول طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام پر ہی اسی طرح براہ راست علیہ السلام کہتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے خطاب کے دوران کسی پر سلام بھیجنا، جیسے ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی طرح جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو السلام علیکم یا اہل القبور، کسی بزرگ کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں تو ان کو السلام علیکہ یا سیدی اس طرح عرض کرتے ہیں. تو بارگاہ شیخین میں جب بندہ حاضر ہوگا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر حاضری دے کر تھوڑا سا جب ہٹے گا الٹے ہاتھ کی طرف تو شیخین کی قبر انور ہے، وہاں پر ان دونوں کی بارگاہ میں بھی یوں ہی سلام عرض کرے گا کہ السلام علیکم یا ابا بکر صدیق، السلام علیکم یا امیر المومنین ابا بکر صدیق، السلام علیکم یا امیر المومنین عمر الفاروق رضی اللہ تعالی عنہم. اس طرح تعظیم کے الفاظ کے ساتھ ان کو سلام عرض کرے گا، اس میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے. آگے کچھ اور باتیں اسی حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر حاضری دینے کے لیے، روضہ اقدس کی حاضری کے لیے جب بندہ آئے گا تو مسجد میں داخل ہو کر اس نے کیا کرنا ہے، اس بات کو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں وقال ابن حبیب وَيَقُولُ إِذَا دَخَلَ مَسْجِدَ الرَّسُولِ بِإِسْمِ اللَّهِ وَسَلَامٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ السلام علینا من ربنا وصلی اللہ وملائکتہ علی محمد اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک وجنتک واحفظنی من الشیطان الرجیم. یعنی جب وہ مسجد کے اندر داخل ہو تو اللہ کے نام کے ساتھ ابتدا کریں، بسم اللہ بولے، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سلام پڑھے اور یوں بھی سلام پڑھے السلام علینا من ربنا، کہ ہم پر ہمارے رب کی طرف سے سلام ہو. اللہ اور اس کے فرشتے تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کرے کہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک وجنتک واحفظنی من الشیطان الرجیم. یعنی پہلے اللہ کا نام لے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کرے کہ اللہم اغفر لی ذنوبی وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَجَنَّتِكَ وَاحْفَظْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. یہ دعا پڑھے. پھر اس کے بعد ثُمَّ اقْصِدْ إِلَى الرَّوْضَةِ، ریاض الجنہ جو ہے اس کی طرف جائے. وَهِيَ مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ، ریاض الجنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور اور منبر کی درمیانی جگہ میں ہے. فَرْكَعْ فِيهَا رَكَعْتَيْنِ قَبْلَ وُقُوفِكَ بِالْقَبْرِ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر جانے سے پہلے وہاں پر 2 رکعتیں ادا کرے، یعنی ریاض الجنہ کے اندر. تحمد اللہ فیہما، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرے، یعنی نماز کے اندر. وتسألہ تمام ما خرجت الیہ والعون علیہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر اس چیز کا سوال کر کے جس کے لیے تو نکلا ہے، جس کے لیے تو نکلا ہے، اور اس پر مدد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ. نکلا کیوں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کے لیے، آپ کی قبر انور پر حاضری کے لیے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کہ جس کے لیے تو نکلا ہے وہ تجھے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور اس پر تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر. تو بہتر بھی یہ ہے کہ اگر ذوق اجازت دے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مسجد کے اندر داخل ہوا، مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ میں، تو اگر ذوق اجازت دے تو 2 رکعتیں ادا کرے. یعنی ذوق اور شوق اس میں اشارہ ہے، ایسا ہونا چاہیے کہ بس فوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، مسجد میں داخل ہو کر اب کچھ اور نہ ہو، بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کے پاس حاضر ہو جاؤں، قبر انور کے پاس حاضر ہو جاؤں. ہاں اگر تمہارا ذوق اجازت دیتا ہے تو داخل ہونے کے بعد شکرانے کے طور پر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو حاضری کا شرف مل رہا ہے، اس سے پہلے 2 رکعتیں ادا کر لو اگر ذوق اجازت دیتا ہے، ورنہ فوری طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ حاضر ہو جائیں۔ بہتر یہ ہے کہ ریاض الجنہ کے اندر پڑھیں، اور اگر وہاں نہیں پڑھ سکتے تو پھر کسی اور مقام پر بھی مسجد میں ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ان کے دور کے اندر ہوتا ہوگا کہ اتنی آسانی کے ساتھ وہاں بندہ داخل ہو، ریاض الجنہ کے اندر نماز پڑھ لے، مسجد کے اندر نماز پڑھ لے۔ اب تو بہرحال ریاض الجنہ میں تو مشکل ہوتا ہی ہوتا ہے، جب آپ باب السلام سے داخل ہوں گے حاضری کے لیے تو آپ مسجد میں داخل ہو کر نماز بھی نہیں پڑھ سکیں گے، کہ وہاں پر اس انداز میں پردہ لگا دیا گیا ہے کہ جو باب السلام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کی طرف جو حاضری کے لیے راستہ ہے، وہاں راستے میں اب جگہ ہی نہیں کہ آپ نماز پڑھ سکیں، تو اس لیے اب یہ تصور ہی نہیں رہا۔ اب اس کا یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ بندہ اگر واقعی اس کا ذوق اجازت دیتا ہے تو پہلے کسی اور دروازے سے اندر داخل ہو، وہاں 2 رکعتیں ادا کریں، پھر اس کے بعد باہر آئے اور اب باب السلام سے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ مزید آگے فرماتے ہیں کہ وَإِن كَانَتْ رَكَعْتَانِ فِي غَيْرِ الرَّوْضَةِ أَجْزَأَتْكَ وَفِي الرَّوْضَةِ أَفْضَلُ وقد قال علیہ السلام ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ ومنبری علی ترعۃ من ترع الجنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری قبر اور میرے منبر کے جو درمیانی حصہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا جو منبر ہے یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہے۔ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام مالک کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ثم نقف بالقبر متواضعا متوقرا وتصلی علیہ وتثنی بما يحضرك وتسلم علی ابی بکر وعمر وتدعو لہما، یعنی اس کے بعد جب تم 2 رکعتیں ادا کر لو تو اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس آ کے کھڑے ہو، کیسے؟ متواضعا متوقرا، بالکل عاجزی ان کے ساری کے ساتھ اور تعظیم اور تکریم کرتے ہوئے کھڑے ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجو، اور جو تمہیں یاد ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا کرو، جو یاد آتا جائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے رہو۔ درود پاک کے صیغے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا قائد الخیر و امام المتقین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ایھا السراج المنیر، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ایھا البشیر المبشر۔ جو یاد آتا جائے تعریف وہ اس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتا جائے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی بارگاہ میں سلام عرض کرے اور ان دونوں کے لیے دعا کرے۔ مزید فرماتے ہیں وَأَكْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَلَا تَدَعْ أَن تَأْتِيَ مَسْجِدَ قُبَاءَ وَقُبُورَ الشُّهَدَاءِ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر کثرت کے ساتھ نماز پڑھو، نوافل پڑھتے رہیں وہاں پر، یعنی کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھتے رہیں رات اور دن میں، اور یہ نہ ہو کہ مسجد قباء اور شہداء کی قبر پر حاضری سے محروم رہ جاؤ، بلکہ ان کی قبروں پر بھی حاضری دو، مسجد قباء میں بھی حاضری دو کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لے کر آئے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں وقال مالک فی کتاب محمد ویسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل وخرج یعنی فی المدینہ وفیما بین ذلک، وقال محمد واذا خرج جعل آخر عہدہ الوقوف بالقبر وکذلک من خرج مسافرا۔ اس پر تو کوئی حرج ہی نہیں ہے کہ جو بندہ مدینہ منورہ جا رہا ہے یا مدینے سے واپس آ رہا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کرے۔ یعنی جب بندہ کہیں جاتا ہے تو اپنے جو بڑے ہوتے ہیں ان کے پاس جا کے عرض کرتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، کہیں جا رہا ہوں تو میں سلام تو عرض کر کے آ جاؤں اپنے گھر کے بڑوں کو۔ تو یہاں تو کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے، جب یہاں سے نکلے تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرے، اور مدینہ منورہ سے جب نکلنا ہے تو سب سے آخری کام یہی ہونا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور پر حاضری دے۔ اسی طرح مدینہ منورہ سے جو جا رہا ہے یعنی مسافر ہے، وہیں رہنے والا ہے، تو وہ جب جائے
اور واپس آئے تو اس میں تو اصلاً کوئی حرج نہیں ہے کہ مدینے کے رہنے والے بھی اس طرح کر سکتے ہیں۔ البتہ جو مدینہ منورہ کے اندر ہی رہتے ہیں ان کے بارے میں بعض علماء جیسے امام مالک وغیرہ کا یہ فرمانا ہے کہ یہ جو بار بار حاضری دیتے ہیں اور جمعے کے دن حاضری دیتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ چیزیں ان کے لیے ہیں کہ جو باہر سے آ رہے ہیں اور واپس جا رہے ہیں، یا مدینہ منورہ والے ہی باہر گئے واپس آئے تو وہ اس طریقے سے کریں۔ لیکن بعض دیگر علماء نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیں، اور اہل مدینہ کا یہ طریقہ کار بھی تھا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بار بار حاضری دیا کرتے تھے۔ لیکن میں پہلے عرض کر چکا کہ یہ اپنے ذوق اور شوق کے مطابق ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے غفلت، ایک غفلت ہوتی ہے کہ بندہ غافل رہے، اور ایسے ہوتے ہیں بہت سے کہ عرصہ دراز سے رہ رہے ہوتے ہیں مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، اور وہ بسا اوقات کئی مہینوں تک نہ صرف کعبۃ اللہ المشرفہ کی حاضری سے محروم رہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری سے بھی محروم رہتے ہیں۔ یہ غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ باقی ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کسی کا ذوق اجازت دیتا ہے کہ ہر نماز کے بعد بارگاہ رسالت میں سلام عرض کر کے آئے، کسی کا ذوق کہتا ہے کہ میں دن کے اندر ایک وقت مقرر کر لوں، اس میں جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دے دوں، کسی کا ذوق کہتا ہے کہ میں ہفتے میں ایک دن جاؤں تاکہ میرا ذوق برقرار رہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دوں۔ تو یہ اپنے اپنے ذوق اور اپنے اپنے کیفیت کے اوپر ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے عرض کیا۔ فرماتے ہیں وقال محمد واذا خرج جعل آخر عهده الوقوف بالقبر وكذلك من خرج مسافرا۔ وروى ابن وهب عن فاطمة بنت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهما او عليهما السلام عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال اذا دخلت المسجد فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقل اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك وإذا خرجت فصلي على النبي صلی اللہ علیہ وسلم وقل اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك۔ حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تو مسجد میں داخل ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج اور یوں پڑھ اللهم اغفر لي ذنوبي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، اور جب باہر نکلے تو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیج اور یوں کہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ وفی روایت اخرى فلیسلم مکان فلیسلی فیہ ویقول اذا خرج اللہم انی اسألک من فضلک۔ ایک اور روایت کے اندر یہ ہے کہ درود بھیجنے کی جگہ سلام بھیجنے کا تذکرہ ہے کہ السلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ کی بارگاہ میں یوں سوال کرے۔ وفی اخرى اللہم احفظنی من الشیطان الرجیم، اور بعض روایتوں کے اندر ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کرے کہ اے اللہ مجھے شیطان مردود سے محفوظ رکھ۔ آگے مزید مختلف الفاظ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر کر رہے ہیں کہ اسلاف کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں داخل ہو کر کیا الفاظ کہا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں وعن محمد بن سیرین کان الناس یقولون اذا دخلوا المسجد صلی اللہ وملائکتہ علی محمد السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ دخلنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ توکلنا۔ یعنی لوگوں کا یہ انداز تھا کہ جب وہ مسجد میں داخل ہوتے تو عرض کرتے کہ اللہ اور اس کے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یعنی یہ ان کا انداز کتنا پیارا تھا کہ اس آیت کو یاد کرتے تھے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا ذکر کیا ہے۔ قرآن میں اور بہت ساری آیتیں ہیں، مسجد کا تذکرہ موجود ہے، مسجد کی باتیں موجود ہیں، لیکن مسجد میں داخل ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو یاد کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے کہ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پر علی الاطلاق ہے، اذا دخلوا المسجد، جب مسجد میں داخل ہوتے، ضروری نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر، بلکہ کسی بھی مسجد کے اندر داخل ہوتے
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں یوں سلام کرتے کہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وکانوا یقولون اذا خرجوا مثل ذلك، اور جب مسجد سے باہر نکلتے تو بھی ان کا یہی انداز ہوا کرتا تھا. وعن فاطمة أيضا كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا دخل المسجد قال صلى الله على محمد وسلم، ثم ذكر مثل حديث فاطمة قبل هذا. وفي رواية حمد الله وسمى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. وفي رواية بسم الله والسلام على رسول الله. وعن غيرها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال اللهم افتح لي ابواب رحمتك ويسر لي ابواب رزقك. وعن ابي هريره اذا دخل احدكم المسجد فليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي. اب اس میں مختلف قسم کے الفاظ ہیں، جو جس طرح کے الفاظ پڑھنا چاہتا ہے. ہمارے یہاں جو الفاظ ہیں معروف کہ مسجد میں ہم داخل ہوتے ہیں تو اللهم افتح لي ابواب رحمتك، یہ بھی کوئی پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. مسجد سے باہر نکلتے ہوئے دعا کرتا ہے اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، یہ الفاظ بھی کوئی پڑھتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، یہ الفاظ بھی بندہ پڑھ سکتا ہے. آگے گفتگو جو ہوئی امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے وہ میں نے عرض کر دی ہے، عبارت سماعت فرما لیں. فرماتے ہیں وقال مالک فی المبسوط وليس يلزم من دخل المسجد وخرج منه من اہل المدینة الوقوف بالقبر وانما ذلك للغرباء. وقال فيه أيضا لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر. فقيل له فإن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر، وربما وقفوا في الجمعة أو في الأيام المرة والمرتين أو أكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة. فقال لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا وتركه واسع ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده. قال ابن القاسم ورأيت أهل المدينة إذا خرجوا منها أو دخلوا إليها أتوا القبر فسلموا. قال وذلك رأي. قال الباجي ففرق بين أهل المدينة والغرباء لأن الغرباء قصدوا لذلك وأهل المدينة مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر والتسليم. آخری بات قابل غور ہے کہ امام ابو الولید الباجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ زبردست محدث اور فقی گزرے ہیں مالکیہ کے. یہ فرماتے ہیں کہ اصل جو امام مالک نے فرق کیا ہے، مدینے والے جو ہیں وہ جب جائیں اور آئیں تو اس وقت سلام عرض کریں. روز یہاں پر موجود ہیں تو سلام عرض کرنا آپ نے فرمایا کہ یہ میں پسندیدہ نہیں سمجھتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ یہیں رہ رہے ہیں، یہ قبر انور کی حاضری کا ارادہ نہیں کرتے، قبر انور کی حاضری کا ارادہ نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے کہ اگر اہل مدینہ میں سے بھی کوئی خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی حاضری کا ارادہ کر کے سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ ایسے ہی آ رہا ہے، ایسے ہی جا رہا ہے، اس کے لیے منع کیا جائے گا. لیکن اگر قبر انور کی زیارت کی نیت سے آتا ہے اور سلام عرض کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وقال علیہ السلام اللہم لا تجعل قبری وثنا يعبد اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا وقال لا تجعلوا قبری عیدا. ومن کتاب احمد بن سعید الہندی فی من وقف بالقبر لا يلصق به ولا يمسه ولا يقف عنده طویلا. یعنی احمد بن سعید الہندی کی کتاب کے اندر یہ ہے کہ جو قبر انور کے سامنے کھڑا ہو تو اس سے مل کے نہ کھڑا ہو، اس کو چھوئے نہ، اور بہت زیادہ دیر تک کھڑا نہ ہو. یعنی جب اس کا ذوق اس کا ساتھ نہ دے تو پھر وہاں سے وہ چلا جائے. وفی العتبیۃ یبدأ بالرکوع قبل السلام فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واحب مواضع التنفل فیہ مصلی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیث العمود المقلق. یعنی یہ عتبیہ کتاب ہے مالکیہ کی، اس میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلام عرض کرنے سے پہلے، یعنی آپ کی قبر انور کے پاس آنے سے پہلے رکوع کرنا، رکوع سے مراد
نماز پڑھنا، نماز پڑھنے سے ابتدا کرے گا، یبدأ بالرکوع، نماز پڑھنے سے ابتدا کرے گا، پھر سلام عرض کرے گا۔ اچھا، اب نماز پڑھنا سب سے زیادہ کہاں پسندیدہ ہے؟ وَأَحَبُّ مَوَاضِعِ التَّنَفُّلِ، نفل کہاں پر ادا کرنا بہتر ہے سب سے؟ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، اور وہ ستون ہے کہ جو خوشبودار ستون ہے، خوشبو والا ستون ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان بھاگ بھاگ کر اس کے پاس جایا کرتے تھے کہ یہاں پر ہم نے نماز ادا کرنی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر مقام وہ خوشبودار ستون کے جہاں حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی، اس مقام پر نفل ادا کرے، پھر اس کے بعد بارگاہ رسالت میں حاضر ہو۔ یہ ریاض الجنہ کے اندر ہی ستون موجود ہے۔ وَأَمَّا فِي الْفَرِيدَةِ فَالتَّقَدُّمُ إِلَى الصُّفُوفِ وَالتَّنَفُّلُ فِيهِ لِلْغُرَبَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ التَّنَفُّلِ فِي الْبُيُوتِ، اور یعنی فرما رہے ہیں کہ جو فرض نماز ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اگلی صفوں کے اندر ہی ادا کرنا بہتر ہے، یعنی کوئی کہے کہ میں پیچھے کھڑا ہوں، اگلی صفوں کے اندر جگہ موجود ہے تو میں نے ستون کے پاس جگہ حاصل کرنی ہے اس لیے پیچھے آ جاؤں، ایسا نہیں، بلکہ جو حکم شریعت ہے اس پر عمل کرتے ہوئے پہلے اگلی صفوں کو پورا کرے گا، پھر اس کے بعد پچھلے ممبر کے پاس یا ستون کے پاس کھڑا ہو۔ اور نفل کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں، اس میں جو اہل مدینہ ہیں ان کے لیے تو گھر میں پڑھنا افضل، اور جو باہر سے آئے ہوئے ہیں ان کے لیے مسجد میں پڑھنا افضل ہے، لیکن یہ اس زمانے کے اعتبار سے بعد میں علماء نے اس بات کا فتویٰ دیا کہ ہر ایک کے لیے جو وقتی نماز کے نوافل ہیں، سنتیں ہیں، ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ مسجد کے اندر ہی ادا کرے، یعنی جو بھی فرض ادا کر رہا ہے جیسے ہم یہاں پر ادا کرتے ہیں تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ مسجد کے اندر ہی یہ فرض کے بعد نفل سنتیں وغیرہ ادا کرے۔ گھر جا کے پڑھنے میں بسا اوقات بندہ سستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ زمانہ خیر کا زمانہ تھا، لوگ بکثرت نوافل پڑھتے تھے، تو اس لیے ان کے لیے بہتر تھا کہ وہ گھروں کے اندر جا کے پڑھیں، لیکن ہمارے زمانے میں بہتر یہ ہے کہ بندہ مسجد کے اندر ہی جو نفلی وقتی نماز ہے، یعنی وقتی نماز کے بعد جو نوافل سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ اسی مقام پر پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزہ انور کی با ادب با ذوق حاضری بلکہ حاضریہ نصیب فرمائے، اور ہم سب کو حضور علیہ السلام کا آپ سے متعلق ہر چیز کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم